السلام علیکم میرے پیارے مسلمان یارو دوستو، میرے ہندو بھائیوں بھی جو نان مسلم بھائی ہیں، ہم سب کے لیے ایک بات بتانا چاہیں گے۔ دیکھو دوستو، ہم انسان ہیں، سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، لیکن ہم انسانوں میں سے جو دو جاتی ہے، دو پرجاتی ہے، ایک ہے عورت اور ایک ہے مرد۔ تو اسلام کا بیدھان سب کے لیے برابر ہے، پر کچھ سسٹم جو ہے، طریقہ جو ہے الگ ہے۔ عورت کے لیے الگ طریقہ ہے اور مردوں کے لیے طریقہ جو ہے الگ ہے۔ تو اسی لیے اپنی اپنی طریقہ کیسا ہے، کیا ہے ہم پر اور اپنے عورتوں پر، اپنے گھر کی جو عورت ہے، یہ سارے جو ہے آپس میں آلوچنا کے مدھم سے، مذاکرہ کے مدھم سے جاننا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ خاص کر کے ہماری ماں بہنوں کو ہم بتائیں گے کہ دیکھو میرے ماں بہنوں یارو، میرے پردہ نشی ماں بہنوں، پردہ میں رہ کے دنیا کی کوئی کام کرو، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جب تم بے پردہ ہو جاتی ہو تو شیطان جو ہے تمہیں بھٹکاتا ہے۔ اب شیطان کئی شکل میں ہے، جن کے شکل میں شیطان ہے، انسان کے شکل میں شیطان ہے، اپنے رشتہ دار کے شکل میں شیطان ہے، جو تمہیں غلط راہ دکھاتا ہے، غلط راستے پہ چلنے کی صلاح دیتی ہے، جو تم سے غلط کرواتا ہے۔ تو ایسے رشتہ دار بھی ہیں، اپنے ہیں۔ تو پردہ کے ساتھ اگر تم ڈاکٹر بنتے ہو، بڑی اچھی بات ہے۔ پردہ کے ساتھ اگر تم کھیت میں جاتے ہو، کھیت میں کام کرتے ہو، یا پھر ٹیچر ہو تو ٹھیک ہے۔ ویسے تو عورتوں کو اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے، گھر سنبھالنے کا، گھر کی کام، اپنے شوہر کا جو مال ہے یا پھر عورت کا جو سامان ہے، عورت اپنے شوہر کا، بچوں کا خیال رکھنا، یہ سارے بچوں کو نیک تعلیم دینا، دین اسلام کی تعلیم دینا، اچھا شکشا دینا، یہ سارے اللہ کا حکم ہے عورتوں کے لیے۔ تو پھر بھی اگر عورت آج کے دور میں انٹرنیٹ کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، اگر عورت پڑھ لکھ کر اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو کوئی ٹیچر بنتا ہے، یا پھر کوئی جاب کرتا ہے کوئی، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، جائز ہے، پر پردہ کے ساتھ۔ بے پردہ مت بنو۔ جب بھی تم بے پردہ ہو جاؤ گے، اکیلے تنہا کسی سروس کرو گے یا پھر کسی کام میں بھی اگر اکیلے جاتے ہو تو کئی شکل میں شیطان جو ہے تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرے گا، غلط راہ پہ چلانے کی کوشش کرے گا۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہو، کثرت سے استغفار کرو، اور ذکر فکر کے ساتھ 3 تسبیح صبح 3 تسبیح پورا کرو۔ جو عورت لوگ جو ڈاکٹر ہو یا پھر ٹیچر ہو یا پھر کوئی سروس کرتے ہو، تو جو ہے شیطان سے بچنے کے لیے صبح شام کم سے کم 3 تسبیح پورا کرو، استغفار کرو 100 بار، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح پاٹ کرو، اور درود ابراہیم پڑھا کرو، اپنے رسول پر، اللہ کے حبیب پر درود بھیجا کرو 100 مرتبہ۔ یہ سارے نیک عمل کرتے رہو تو شیطان سے شاید اللہ ہمیں بچا لے۔ تو میرے ماں بہنوں، عورت ایک ایسی چیز ہے، اللہ کا خاص نعمت ہے۔ دنیا میں جتنی سارے دولت ہے، خزانہ ہے، سب سے قیمتی خزانہ، سب سے قیمتی دولت جو ہوتی ہے، ایک نیک عورت ہوتی ہے گھر کی۔ چاہے وہ عورت ہماری بیوی کے شکل میں ہو، میری بیٹی کے شکل میں ہو، یا بہو کے شکل میں، یا بہن یا ماں، کوئی بھی شکل میں ہو، عورت اگر نیک ہو تو اپنے پتی کے لیے سب سے قیمتی دولت، نعمت سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے اسلام میں۔ تو اس لیے میری ماں بہنوں، پردہ شیل رہو، پردہ کے ساتھ رہو، اور گھر میں جو ہے
5 وقت کی صلاۃ ادا کرو باجام تکبیر اولا کے ساتھ، اور جو ہے اپنی گھر کی جو بچہ ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچہ بچی ہوتی ہے، اس کو دین اسلام کی تعلیم دو، اس کے سامنے بچوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے قرآن تلاوت کرو، گھر کی تعلیم کرو، اور ان سے دوست کی طرح بات کرو، میٹھی زبان سے بچوں کے ساتھ بات کرو، اور ان کو جو ہے چلنے کا، کھانے کا، سونے کا اور سارے سسٹم جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سارے چیز بچوں کو، اپنے بچوں کو، گھر کی بچوں کو سکھایا کرو، ٹھیک ہے؟ اس سے جو ہے وہ دیندار بنے گا، نیککار بنے گا، اس کا بدلہ جو ہے اللہ اس بچوں کو بھی، جب بچہ بڑا ہو جائیں گے اس سے جو ہے ایک نیک نسل تیار ہوگا، تو اس کو بھی اللہ اس کا صلہ بدلہ دے گا، پھر آپ کو بھی اس کا بدلہ اللہ دے گا کہ تم نے بچوں لوگوں کو جو ہے دین کی ترتیب دی ہے، دین کی تعلیم دی ہے، دین اسلام کی دین اسلام کی باتیں سکھائی بتائی، تو اس کے لیے اس کا بدلہ اللہ تمہیں بھی ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے ماں بہنوں، پردہ کے ساتھ رہا کرو۔ سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے تجوری میں ہم رکھتے ہیں جی، پیسہ ہو، ہیرا ہو، جواہرات ہو جی، تو سب سے قیمتی دولت ایک نیک عورت کو بتایا گیا، اسی لیے نیک عورت جو ہوتی ہے پردہ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آج کے ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں عورت لوگ جو ہے اچھے اچھے گھر کے، عالم علماء کے گھر میں ہو، یا پھر حاجی صاحب کے گھر میں ہو، یا پھر نماز پڑھنے والا شخص، ایسے بھی گھر ہے ہمارے سماج میں، ایسے ویکتی ہے جس کے گھر میں ہم بدنصیبی سے، ہماری دکھ کی بات ہے، یہ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اسی ایسے دیندار کے گھر میں، عالم علماء کے گھر میں، حاجی صاحب کے گھر میں بھی زیادہ تر سارے ایک جیسا بالکل نہیں ہوتے۔ الحمدللہ اللہ جس کو خیر کرتے ہیں، اللہ جس کو حفاظت کرتے ہیں وہ تو بچتے ہیں، جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں سارے خرابی سے، اللہ اس کو بچا لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے ایسے گھر میں عورت جو ہے بے دین ہے، بے پردہ ہے، بے حیا ہے، بے دین ہے۔ تو اسی لیے اپنے گھر کو اگر جہنم سے بچانا چاہتے ہو، اپنے پریوار کو، اپنے بچہ بچی کو، اپنے نسل کو اگر ہر خرابی سے بچانا چاہتے ہو، تو پھر دین اسلام کی تعلیم گھر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنے گھر میں داخل کرو، اس سے جو ہے ہمارا فیملی کا فائدہ ہوگا، اپنا نفع ہوگا، اس سے جو ہے سماج سدھرے گا، سماج سندر ہوگا، ایک اچھا سماج بنے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو صحیح سوچ نصیب فرمائے، دین اسلام کی صحیح علم و گیان نصیب فرمائے، اور دین اسلام کی حقیقت سمجھنے والا بنائیں، اور دین اسلام کی ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اللہم آمین۔ اللہ حافظ دوستو، السلام علیکم۔